بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا قصہ بیان کریں گے۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب قوم لوط پر عذاب نازل ہوا جن کی 6 بستیاں تھیں اور ہر بستی میں 1 لاکھ کی آبادی تھی، 6 لاکھ کی بستیوں کو جبرائیل علیہ السلام نے ایک بازو سے اٹھا لیا۔ ان کے 600 بازو ہیں، لیکن یہاں انہوں نے ایک بازو استعمال کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 6 لاکھ کی بستی کو ایک بازو سے اٹھا کر آسمان کے اتنا قریب لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں اور گدھوں کی آوازیں سنیں۔ پھر بستیوں کو اتنی بلندی پر لے جا کر واپس زمین پر پلٹ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو ان پر برسایا اور ہر پتھر پر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا جو اسی کو جا کر لگتا تھا۔ ان پتھروں کو حکم دیا تھا کہ تم ان کو مار مار کر بھوسا کر دو۔ وہ بندوق کی گولی سے بھی زیادہ زور سے لگتے تھے، یہاں تک کہ ان کو نام و نشان مٹ گیا، کیونکہ ان کا نبی انہیں منع کرتا تھا کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی حرام ہے۔ اس پر وہ کہتے تھے کہ آپ بہت پاک بنتے ہیں۔ جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا وہ حسین لڑکوں کی شکل میں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر آتے ہیں تو گناہ کے اسباب کو قریب کرتے ہیں تاکہ مجرم شراب کی قہر پی کر بدمست ہو جائیں، پھر ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بد شکل میں بھی بھیج سکتے تھے۔ اب ان ظالموں نے کہا کہ اے نبی اپنے مہمان کو ہمارے حوالے کر دو، یہ بہت حسین ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسوا مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم ان کو بھوسا بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کی ساری بدمستی نکال دیں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ان پر جو بدمستی چڑھی ہوئی ہے ہم ان پر وہ عذاب نازل کریں گے کہ ان کے جسم کے پرزے ہو جائیں گے، لیکن آپ اس سزا کو نہ دیکھ سکیں گے، آپ پہلے ہی یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ اللہ کے عذاب کو مت دیکھو، کیونکہ اگر آپ لوگ عذاب دیکھیں گے تو سب کے ہارٹ فیل ہو جائیں گے، اس لیے عذاب والی بستی کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان بستیوں پر سے گزرتے تھے جن پر عذاب نازل ہوا تھا تو چہرہ مبارک پر کپڑا ڈال لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہو اس جگہ کو دیکھو بھی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک ایسی بستی سے پانی لا کر آٹا گوندھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ اس آٹے کو پھینک دو، اس سے روٹی بھی مت پکاؤ، اس پانی میں بھی اللہ کے عذاب کا اثر ہے، اور فرمایا سواری کو تیز کر دو اور استغفار کرتے ہوئے روتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ۔ تو قوم لوط کو یہ انجام ہوا کہ ان پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ وہاں نہایت کڑوے نمکین پانی کا سمندر آ گیا جہاں ایک پودا بھی نہیں اگ سکتا، اور وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گئے۔ ان پر ذلت کی مار قیامت تک کے لیے تاریخ بن گئی، آج تک ان کی رسوائی کا ذکر ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس قسم کے گناہ نہیں چھوڑے ان سے کہتا ہوں کہ وہ جلدی توبہ کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کہیں ان کی تاریخ بھی سیاہ نہ بنا دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ ان کی بیوی نے کفر کیا، ایمان نہ لائی، قوم طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھی۔
حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر قوم باز نہیں آئی اور اپنی پرانی روش پر برقرار رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قوم کو رات کے حصہ میں لے کر بستی سے باہر چلے جاؤ اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام مومنین کو لے کر چلے۔ ان کی بیوی جو کافر تھی، اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کو بھی ایک پتھر آ کر لگا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ یہ بھی نبی کی بیوی تھی، لیکن ایمان اور عمل صالح کی دولت سے محروم تھی، اس لیے خاندان نبوت کی عظمت و شرافت بھی اس کو نہ بچا سکی۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے اہل و عیال کو اگر چاہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچا لیں تو نہیں بچا سکتے اگر اللہ ہی نہ چاہیں۔